बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 11 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, बल्कि ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, आपसे शेयर करते हैं और उसके पाकिस्तान पर क्या अच्छे असरात मुरतब होने हैं, ये भी हम आपसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, ख़बर ये है, एक तो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी और अहम तरीन फ़ैसले किए गए। आज कुछ बातें हम आपको बता चुके थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना थी DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हो गई। क्यों मनसूख हुई ये भी आपसे शेयर करते हैं। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं। वो क्यों जा रहे हैं ये आपसे बात करेंगे। थर्ड वन, रूस का जो वफ़द है, 64 रुकनी वफ़द आला सतह का वफ़द था, वज़ीर तिजारत की सरबराही में आया हुआ था। यहाँ पे मुआहदे हुए हैं, MOUs और मुआहदे हुए हैं और उसमें क्या क्या तय पाया ये भी हम आपसे बात करेंगे। इसलिए आज बड़ी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले DGI-SPR आसिफ गफूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जनाब, फ़ैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आने दें, उसका इंतज़ार किया जाए और उसकी रोशनी में अगला कदम उठाया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो सलाह मशवरा है उसके मुताबिक ये बात की गई है, फ़ैसला हुआ है। और फ़ैसला ये हुआ है कि किसी के हाथों ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, मौलाना, छोटी पार्टीज़, किसी के हाथों कोई ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं है लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए इंतज़ार किया जाए और तफसीली फ़ैसला आने दें सुप्रीम कोर्ट का। वो आई थिंक इस जुमे को आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर 17 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, नेक्स्ट वीक। लिहाजा उसका इंतज़ार करें और उसकी रोशनी में फिर फ़ैसला किया जाएगा कि रिव्यू में जाना चाहिए या लेजिस्लेशन की तरफ। लेकिन जो ज़्यादा इम्कान है वो ये है कि रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा, उस फ़ैसले को चैलेंज किया जाएगा। इसको अदालती ज़ुबान में रिव्यू करना कहते हैं, नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी जाएगी और वो फिर सुनेंगे। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब उस वक्त तक आ चुके होंगे, अपना मनसब संभाल चुके होंगे। 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर को उन्होंने अपना मनसब संभालना है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे पे। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब रिटायर हो चुके होंगे, लिहाजा फिर वो मुकदमा सुनेंगे चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब, ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ यही 2 जज साहिबान होंगे, क्योंकि इशू ये है कि ये समझाने में जो मिलिट्री और सिविल साइड से जो एक मुशावरत की गई, उसमें ये हुआ है कि वकला टाइम कम होने की वजह से या किसी भी वजह से वकला अपना मुकदमा सही तौर पे अदालत के सामने रख नहीं सके और इसलिए वो ज़्यादा उलझते रहे नोटिफिकेशन में। जबकि असल इशू जो था बेसिक वो ये था कि क्या वज़ीर आज़म का इख्तियार है या नहीं है, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर ममलिकत ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये वो चीज़ थी। और ये कानून सेटल हो गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके ज़माने में, 3 इयर्स टेन्योर का। तो इसलिए ये हुआ है। अब जब ये तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो उसकी रोशनी में ये फ़ैसला किया जाएगा और रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा
اور اس میں پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ وزیر اعظم کا یہ ثواب دیدی اختیار ہے اور یہ رہنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، تمام دنیا میں ایسا ہی ہے، لہٰذا یہ چیز فیصلہ کیا گیا۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے منہ کھول لیے ہیں، تو لہٰذا ریویو فائل کیا جائے گا اور ریویو کے انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیجسلیشن۔ یہ اس لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ان کو آلریڈی ایک نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے 3 سال کے لیے، وہ سبمٹ ہوا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا گیا یہ چیز۔ اب جناب، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا ہونا کیوں ضروری ہے، ملٹری لیڈرشپ چینج نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت ایک G7 کا ایک آئیڈیا چل رہا ہے، جیسے بڑے ملکوں نے بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے ریجن کے ملک جو ہیں وہ بھی اور مسلم ممالک وہ بھی اپنا ایک فورم بنائیں، اس میں ترکی ہو، اس میں ملائیشیا ہو، اس میں انڈونیشیا ہو، اس میں پاکستان ہو، اس میں ایران ہو، اس میں قطر ہو اور اس میں سعودی عرب ہو۔ یہ مسلم ممالک کا ایک بلاک، تگڑے مسلم ممالک، ان کا ایک بلاک ہونا چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے اور یہ ایک آئیڈیا آج وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب جا رہے ہیں، ابھی تک یہ کنفرم ہے کہ وہ جا رہے ہیں، وہ آج رات روانہ ہوں گے اور سعودی عرب میں سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے، کنگ سلمان سے ملاقات کریں گے اور کنگ ولی عہد محمد بن سلمان سے اور دیگر قیادت سے ملاقات کریں گے اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پاکستان، ایران، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب، قطر، UAE اس میں ہو سکتا ہے، یہ G7 کا ایک فورم بنایا جائے۔ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس تجارت بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، تو یہ سارے مل بیٹھے۔ تو یہ ہے ایک آئیڈیا اور زبردست آئیڈیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی بھی اور طیب اردوان کی بھی کوشش ہے کہ جناب، اور مہاتیر محمد کی، کہ مسلم ممالک جو ہیں مسلمان وہ بالکل در بدر ہوتے جا رہے ہیں، تمام ہر طرح کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ در بدر ہو گئے ہیں، اور جو نان مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے مسلمان ملکوں کو، مسلم ممالک کو دبایا ہوا ہے۔ اور انڈیا میں آپ دیکھ لیں جو پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو سلوک اور جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، کشمیر کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، یہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کا جو ستیاناش، جو حشر کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ایک اعلیٰ ترین فورم ہونا چاہیے، لہٰذا یہ بہت اہم ترین دورہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان دیگر رہنماؤں سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ اس میں ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ ہماری بالکل آن بورڈ ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب اگلا، لیکن اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کون آئے گا میدان میں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مسائل انہی کو ہیں، سپر طاقت، وہ میدان میں آئیں گے، اس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ روس کا ایک 64 رکنی وفد پاکستان میں 3 دن انہوں نے قیام کیا، وزیر تجارت ان کے ہیڈ تھے، اور آج اہم ترین معاہدے کیے گئے، کچھ کا اعلان کر دیا گیا، کچھ کا نہیں کیا گیا۔ اس میں زراعت ہے، اس میں آئل ہے، اس میں گیس ہے، انرجی کے شعبے ہیں، اس میں دفاع سے متعلق ہیں، اور تمام سینسٹیو اسٹریٹجک جو شعبے ہیں اس میں بھرپور تعاون کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تقریباً $9 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ ہے مختلف شعبوں میں۔ اس میں PIA کو کیا جائے گا
دوبارہ انہانس اس کی صلاحیتیں بڑھائی جائیں گی، اس کے جہاز دیے جائیں گے. پھر ایئر ڈیفنس سسٹم رشیا سے لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انرجی کے شعبے میں آئل اینڈ گیس کی تلاش، اس میں بھرپور تعاون کیا جائے گا. پھر دفاعی سودے ہیں اس کے بارے میں جو مخفی رکھے جاتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن سب سے جو افسوسناک بات یہ کی گئی کہ اتنا اہم ترین دورہ تھا اور رشین ڈیلیگیشن کے ساتھ رشین میڈیا ساتھ آیا ہوا تھا. آج سمجھ نہیں آئی، پریس کانفرنس تھی وزیر اقتصادی امور کی اور ہمارے وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی اور ان کے وزیر تجارت کی، تو اس میں پاکستانی میڈیا کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. صرف سرکاری میڈیا تھا آفیشل، جبکہ اس ایونٹ کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پھیلانا چاہیے تھا. لیکن اس کو کیوں اس طرح رکھا گیا سمجھ سے بالاتر ہے. پاکستانی میڈیا سے دور کیوں رکھا گیا یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے. حکام اگر سن رہے ہیں تو ضرور اس پہ توجہ دیں گے. لیکن ایک اور بات کہ روس کے صدر پوٹن کو پاکستان آنے کی ایک بار پھر دعوت دی گئی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب کی بار روس کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ ضرور کریں گے، جس کے بعد اس ریجن میں جو پاکستان اور روس کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ G7 کا آئیڈیا ہے مسلم کنٹریز کا، دوسری جانب یہ آئیڈیا ہے کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، افغانستان یہ مل کے انٹائی انڈیا اور انٹائی امریکہ کہہ لیں آپ، تو یہ اپنے مفادات کا تحفظ یہاں پہ خود کریں گے. تو یہ تھیں جناب 3 بڑی خبریں. اب اگلی خبر یہ ہے، آج لاہور میں وکلا گردی، غنڈہ گردی، دہشت گردی کا ایک ایسا افسوسناک، خطرناک، خوفناک واقعہ ہوا ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ ساری پلاننگ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے بارے میں ناظرین ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کریں.